پتہ نہیں کس طرح وہ بیٹھ کے لوگ لکھ لیتے ہیں، اس قدر مایوس امت کو کرتے ہیں، اس قدر جو امت کے عقائد کو بگاڑ دیتے ہیں، بس جی اللہ ہم پہ ناراض ہو گیا ہے، مسجدوں نے ہمیں دھتکار دیا ہے، کعبہ اس وقت بڑا غمگین ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ شیطانی منہج ہے جن لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ اور میں نے شیطانی منہج کیوں کہا ہے؟ یہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہ لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، اور کبیرہ گناہ ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، اس لیے تو خودکشیاں کرتے ہیں۔ مسلمان مایوس نہیں ہوتا۔ اگر کرونا وائرس یہ اللہ عز و جلال کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، یہ تو جھنجھوڑنے کے لیے اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں کہ لوٹ آؤ، پلٹ آؤ۔ وہ دوبارہ ہم سے کچھ سننا چاہتا ہے کہ ہم نے توبہ کر لی، ہم زیادہ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی امت کو بتا دیا ہے۔ یہ اذکار کیجئے، احتیاطات کیجئے۔ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طاعون پھیلی، کون تھے؟ جنتی تھے۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو کیا انہوں نے کہا تھا کہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کا غضب آیا ہے اس لیے ایسا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور ہو گئے، کس قدر لوگ جو ہے پتے کھا کے گزارا کرتے تھے۔ تو کیا اس وقت آپ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تھے؟ یہ اللہ عز و جلال کے فیصلے ہیں، اللہ عز و جلال کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے۔ اس لیے لوگوں کو اس بارے میں نا امید کر دینا کہ اصل میں مسجدیں کب جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں، مسجدوں نے کیسے دھتکار دیا ہے، زمین بھی رو رہی ہے اور بیت اللہ بھی رو رہا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے امت کو نا امید کر دینا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید دلانی چاہیے۔ اللہ عز و جلال تو چاہتے ہیں کہ سچی دعائیں کریں، سچی توبہ کر لیں اور دوبارہ میری طرف آ جائیں، اور اللہ عز و جلال اپنی رحمت کا نزول فرما دیں گے۔ اور اللہ عز و جلال پر ایمان لانے والا جو ہے وہ کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت، قرآن کی آیت ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز پہ میری رحمت وسیع ہے، اور ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی ہے۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جہاں اس طرح کی وبا پھیلی اور اس قدر لوگ مرے کہ ہر روز کو لاشیں اٹھانے کے لیے نہیں تھا تیار ہوتا تھا کہ اس قدر لاشیں ہوتی۔ تو وقت کے خلیفہ نے علماء کو جمع کیا اور فیصلہ کیا گیا کہ اگر اس مصیبت سے جان چھڑانی ہے تو 2 کام کرنے پڑیں گے۔ موسیقی، آلات طرب، جو اللہ کی نافرمانی کی آلات تھے، ان کو توڑوا دیا گیا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک کمیٹی قائم کی گئی، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ تو اس کام کرنے سے رب تعالیٰ نے 1 ہفتے کے اندر یہ وبا ختم کر دی۔